اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ سورہ ہجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر، یہ ہجر قوم عاد کی بستیوں کا نام ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دنیا کے اندر قوم عاد اور قوم سمود، یہ دو قومیں بڑی ہی زبردست ڈیل ڈول کی قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا تھا اور جس بستی کی طرف بھیجا تھا، اس بستی کا نام ہجر تھا۔ اور ہجر کا ذکر سورہ ہجر کے اندر 80 نمبر آیت میں آیا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ ہجر، یعنی قوم سمود کی بستیوں کا جو نام ہے اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ 99 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں، اس کے 3 اہم مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت۔ چونکہ مکہ کے جو کفار تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی طرح یقین تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مانتے نہیں تھے، وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ وحدانیت، رسالت اور آخرت، یہ 3 مضامین پر زور دیا گیا ہے۔ اور پہلے عرض کر چکا ہوں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں انہی 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ رسالت اور آخرت کا ان کے کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کے اندر، یعنی مکی صورتوں کے اندر، انہی 3 مضامین پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ اس صورت کا نمبر قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اس صورت کا نمبر 15 ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے 15 نمبر پر اس صورت کا نمبر رکھا گیا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ یعنی قرآن جب نازل ہوتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے کہ یہ سورت، یہ آیت یا یہ آیت کا ٹکڑا لے کر کے جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آیت یا سورت نازل ہوتی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ سورت آپ فلاں سورت کے بعد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سورت کو رکھا جاتا تھا، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر الگ ہوتا تھا۔ قرآن کے اندر جو ترتیب ہے اس کی ترتیب الگ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سورت کا جو نزول ہوا ہے وہ 15 ہے، اور 15 نمبر پر اس سورت کو رکھا گیا ہے، اور نزول کے اعتبار سے 57 نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 56 سورتیں نازل ہو چکی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ دیکھیے بہت سی ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکے کے اندر نازل ہوئی ہے لیکن اس کے اندر مدنی آیات ہیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہے لیکن آیت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی، تو اس وحی کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے تھے کہ دیکھیں یہ سورت، یہ آیت فلاں سورت کے بعد، فلاں آیت کے بعد اس کو رکھنا ہے۔ تو اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے کاتبان وحی کو، یعنی وحی کے لکھنے والے کو بلاتے تھے، اور بلا کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو فلاں سورت کے بعد لکھ دو، اور فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اس کی مثال دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر سورہ اقرا، سورہ علق، یہ سورہ علق سب سے پہلی ہے جس میں 5 آیتیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اور پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے کو بھیجا
جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ یہ کہا، تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو سورہ علق کی جو آیت نازل وہ سب سے پہلی سورت ہونی تھی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن ایسا نہیں ہے، سب سے اخیر پارے میں نزول کے اعتبار سے تو سب سے پہلی آیتیں ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے 30ویں پارے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اور بہت ساری آیت ایسی ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہے اس کو پہلے رکھ دیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت، اس کے اندر ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے اخیر میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ 30ویں پارے میں وہ آیت رکھی گئی ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی ہے، گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہلے نازل ہوئی، لیکن اس کو 6 پارے میں رکھا گیا۔ حالانکہ ہونا چاہیے تو بالکل اخیر میں رکھنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو 6 پارے میں رکھا گیا ہے۔ اور سب سے اخیر میں جو سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھیے اس کو 30ویں پارے میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی صورتوں کو حکم کے مطابق صورتوں کو رکھا گیا ہے، ترتیب کے حساب سے اللہ کے حکم کے مطابق رکھا گیا ہے۔ اس آیت کے کریمہ کا یہ سورت شریفہ جو نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، تو 40 سال کے بعد ہوا یہ تھا کہ 3 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ 3 سالوں تک آپ چھپ چھپ کر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، ملنے والوں کو دعوت و تبلیغ سے روشناس کرایا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا جو آیت نمبر 94 میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈریے مت، بلکہ آپ اللہ کے حکم کو کھلم کھلا بیان کیجئے۔ تو اسی سورت کی 94 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، گویا کہ نبوت کے 3 سال کے بعد یہ سورت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر ایک اہم جو مضمون بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنوں کہتے تھے، نعوذ باللہ، دیوانہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے یہ مجنوں دیوانہ ہے، یہ قرآن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس سورت کے اندر دیا ہے، اور ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہم نازل ہو سکتا تھا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہماری محنت برابر نہیں ہو رہی ہے، ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ کیا تسلی دی ہے؟ کہ آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری ہے، بس آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیجئے۔ ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، نہ مانے ان کی مرضی ہے، مانے ان کی مرضی ہے، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ کو اس کی فکر کرنی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، اللہ کی کتاب روشن اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی بہت ساری صورتوں میں حروف مقطعات سے صورت کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ذہن میں مضمون محفوظ ہو جائے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں۔ یا بعض علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق ہمارے نبی کو اس کا علم تھا،
لیکن امت کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اب کوئی کہے کہ جب اس کے معنی ہی نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں شبہ ہوتا ہے کہ جب اس کے معنی نہیں ہے تو اس کے نازل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے نازل کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ الف لام را، ہم نے ابھی 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس لفظ کو پڑھا ہے، 30 90 نیکیوں کے ہم لوگ مستحق ہو گئے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اس کو مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں نا، بصر و چشم قبول کر لینا، بلا چوں چرا اللہ کے احکامات کو قبول کر لینا، یہی تو ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے معنی بتائے ان کے معنی معلوم ہیں، جن الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہیں وہاں پہ خاموشی اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو بلا چوں چرا بصر و چشم قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کے کھود کریز میں تو نہیں لگتا ہے، اس کی تحقیقات میں تو نہیں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا ہے کہ بھائی اس کے معنی کے پیچھے مت لگو، تو ہم کو لگنا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کو اس کا معنی معلوم ہے تو بس اللہ کو بس چھوڑ دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس کو مان لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت قرآن کی بتا رہے ہیں، تلک آیات الکتابی، یہ کتاب، یہ جو ہم نے جو اب اس وقت آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن سے مراد بھی قرآن پاک ہے۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ کتاب کے معنی تو یہ کتاب لکھی ہوئی چیز، کتاب لکھی ہوئی چیز، اور قرآن پڑھی جانے والی چیز۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ کسی بھی ملت کے اندر، مذہب کے اندر جو اس کی مذہبی کتابیں ہیں، کوئی بھی اتنی تلاوت نہیں کرتا جتنی تلاوت مسلمان قرآن کی کرتا ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان کچھ نہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تو پڑھتا ہے۔ عورتیں، مرد، بچے، دیکھیے اس کی تعلیم کا نظم، ہر مسجد میں اس کے لیے لاکھوں مدرسے ہیں، ہندوستان کے اندر ہی لاکھوں مدرسے ہیں، مکاتب قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، ہر جگہ قرآن پاک کی تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ کسی بھی مذہب میں اتنا اہتمام قرآن پاک کو پڑھنے کا نہیں، کتاب کسی بھی مذہب میں اس کی مذہبی کتابوں کے پڑھنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بس جو خاص لوگ ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے، یا اور جو سنسکرت وغیرہ کی کتابیں ہیں، اس کے خاص لوگوں کو ہی پڑھنا آتا ہے۔ جو اس کے پنڈت لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی سنسکرت آتی ہے۔ ہر آدمی کو آپ پوچھیں تو وہ نہیں بتاتا، اور اگر پنڈت کو پوچھے اس کا معنی کیا ہے تو معنی بھی نہیں بتاتا۔ لیکن قرآن پاک کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ نہ ہو۔ ہر مسلمان کے سینے میں قرآن پاک پورا اگر نہیں ہے، آدھا نہیں ہے تو پون نہیں ہے تو کچھ صورتیں، چند صورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہیں۔ یہ خوبی، یہ کمال صرف مسلمانوں کا ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا یہ کمال اور یہ خوبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور قرآن مبین، یہ کھلی بھی روشن دلیلیں ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے کھلا بیان کر دیا ہے۔ حلال کو بیان کر دیا، حرام کو بیان کر دیا، اور یاد کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا، عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ بتائیے اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ اگر کوئی سستی سے نہ کرے یہ الگ چیز ہے، لیکن دیکھیے راتوں کو اٹھنا، تہجد کے اندر قرآن کو پڑھنا، نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے جو ہے فجر کی نماز، چھوٹی رات ہوتی ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے نماز کو پڑھنا، رمضان کے اندر 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا، تراویح کا پڑھنا، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب روشن اور قرآن کی آیتیں ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ابہام نہیں، مغلق نہیں۔ دوسری کتابوں کے پڑھنے میں تو بڑی مشکل آتی ہے، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عمل کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے،
یاد کرنے کے اعتبار سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنا، نصیحت حاصل کرنا، اس کو یاد کرنا، سینے کے اندر محفوظ کرنا، اس کو آسان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کو بھی بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں بتا رہا ہوں، گاندھی جی جو تھے، میں نے کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا کہ گاندھی جی کو بہت ساری صورتیں قرآن کی یاد تھی۔ آپ کو حیرانی اور تعجب ہوگا کہ گاندھی جی جب کوئی مجلس کرتا تھا، جب مجلس کا آغاز کرتا تھا، وہ قرآن پڑھ کر کے قرآن کا آغاز کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس کے بارے میں کہ آپ جو ہے ہندو ہو کر کے قرآن سے آغاز کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھی، اس کا جواب دیا کہ دیکھو بھائی، جس کو بیٹھنا ہے مجلس میں بیٹھو، جس کو نہیں بیٹھنا مت بیٹھو، میں تو قرآن سے اس کا آغاز کروں گا۔ چنانچہ وہ قرآن سے آغاز کرتا تھا، اس کی تفسیر بھی اس کو آتی تھی، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگوں کے واقعات وہ بیان کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنا، نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ بہت سارے کافروں کو بھی قرآن کی صورتیں یاد ہے۔ وہ ایمان نہ لائے یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جاذبیت رکھی ہے اور اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کو ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی مشکل نہیں۔ یہاں تک کہ 80 سال کے لوگوں نے قرآن کو یاد کیا، حالانکہ بڑھاپے کی عمر میں دیکھیے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، 80 سال کی عمر میں ایک آدمی نے ان کی خدمت میں آ کر کے کہا کہ حضرت میں نے قرآن یاد کیا ہے، میری دستار بندی کر دیجیے، آپ پگڑی ڈال دیجیے آپ۔ تو 80 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ یہاں دلی میں ایک صاحب نے 60 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا، تراویح بھی اس نے سنائی۔ بتائیے اتنی عمر میں جب کہ آدمی کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، کوئی آسان چیز بھی اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آدمی اس کو یاد کرتا، 80 سال کی عمر میں یاد کرتا، 60 سال کی عمر میں یاد کرتا۔ چھوٹا بچہ 5 سال کی عمر کا، آپ دیکھیے 5 سال، کتاب کے اندر لکھا تحفہ حفاظ کے اندر، برما کے اندر ایک بچہ تھا جو پیدائشی حافظ تھا، بچہ پیدائشی حافظ تھا، یہاں تک کہ اس کو کھڑا بھی ہونا نہیں آتا تھا، اس کو کھڑا کر کے تکیے کی آڑ لگا دی جاتی تھی اور وہ کھڑا ہوتا تھا، ایک آیت اس کو پڑھ دیجئے اور پڑھنا شروع کر دیتا تھا وہ بچہ۔ اس کو پڑھنا چونکہ دیکھ کر کے نہیں آتا تھا، تو اس کے سامنے ایک آیت پڑھی جاتی تھی اور وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ تو یہ ہر زمانے ہے، ہمارے یہاں ایسے واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صورتیں یاد ہے اور صورتوں کو بچے پڑھتے ہیں، دیکھیے جا کر کے مسجد میں جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں جا کر کے دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن پاک ہے اور یہ کتاب ہے اور مبین، یعنی کھلم کھلا دلیلوں کے ساتھ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی مغلق نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ہر آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ سورہ ہجر کی پہلے آیت کریمہ کا خلاصہ اور قرآن پاک کی سورت یعنی سورہ ہجر کا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے آیات کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔